السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں مان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری مسنون زندگی سیریز جاری ہیں، جس میں آج ہم سیکنڈ لیکچر دیکھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سو کر اٹھنے کی سنتیں پڑھی تھیں اور آج ہم بیت الخلاء کی سنتیں پڑھیں گے، اور آپ لوگوں جو ہے اس پر عمل لازمی کیا کریں۔ پچھلے لیکچر میں جو ہم نے سنتیں پڑھی تھی اس پر آپ لوگوں نے عمل کیا یا نہیں، یا آپ لوگوں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ لوگ ان سنتوں پر عمل لازمی کیا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اگر ہم سنت کے مطابق کریں تو ہم سارا دن ثواب کما سکتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیت الخلاء کی سنتیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلی سنت کیا ہے کہ بیت الخلاء میں سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر جانا، ٹھیک ہے۔ دوسری سنت ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا۔ واش روم کے اندر جا کے دعا نہیں پڑھنی، بلکہ اندر جانے سے پہلے باہر ہی دعا پڑھنی ہے، اور وہ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ فائدہ کیا ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کے خبیث جن، شیاطین اور بندہ کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے۔ یعنی بیت الخلاء میں جو خبیث جن ہوتے ہیں، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہوں، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس دعا کی یہ برکت ہے۔ تیسرا ہمارے پاس جو ہے پوائنٹ، وہ ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھنا، ہمارا جو لیفٹ پاؤں، ٹھیک ہے، بایاں قدم، لیفٹ پاؤں جو ہے، بایاں پاؤں بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں رکھنا۔ چوتھی سنت ہے کہ پیشاب پخانہ کے لیے بآسانی جس قدر ممکن ہو نیچے ہو کر بدن کھولنا۔ پانچویں سنت ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا، تاکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جا سکے۔ نمبر 6 ہے پیشاب کرتے وقت نہ قبلہ کی طرف رخ کرنا اور نہ ہی پیٹھ کرنا، ٹھیک ہے، نہ ہی ہماری بیک جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو، نہ ہی ہمارا منہ قبلہ کی طرف ہو۔ ساتویں سنت ہے پیشاب کرتے وقت زبان سے اللہ کا ذکر نہ کرنا اور نہ ہی بلا ضرورت شدیدہ بات کرنا۔ واش روم میں تو بالکل ہی نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے سنت نمبر 8 ہے استنجا میں ڈھیلے اور پانی دونوں استعمال کرنا، جو مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نہ ہو تو پانی زیادہ بہتر ہے، پانی ہی استعمال کر لینا۔ نمبر 9 ہے پیشاب یا استنجا کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو داہنا ہاتھ نہ لگانا بلکہ بایاں ہاتھ لگانا، یعنی استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا۔ 10ویں سنت ہے پیشاب پخانہ کے چھینٹوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا۔ وضاحت کے حدیث میں ہے کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ پیشاب کے چھینٹے جو ہے ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں، بلکہ ہمیں احتیاط سے قضائے حاجت کرنی چاہیے۔ 11ویں سنت ہے کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے داہنا پاؤں نکالنا اور باہر آ کر یہ دعا پڑھنا، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز دور کی اور مجھے آرام دیا۔
دیکھیں یہ پیشاب پیخانہ کرنا بھی کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، ہم اس چیز کو نعمتوں میں نہیں گنتی کرتے کہ دیکھیں آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو جسے قبض ہو گئی ہو یا پیشاب کا مسئلہ ہو گیا ہو، تو اسے پیشاب نہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، پخانہ نہ آ رہا ہو، تو وہ کتنی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہی ہے کہ جو ہمیں تکلیف دینے والی چیزوں سے آرام نجات دلاتا ہے۔ دوبارہ دیکھیں کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنا پاؤں، ٹھیک ہے، جب ہم نے انٹر ہونا ہے، واش روم کے اندر جانا ہے تو بایاں لیفٹ پاؤں، اور جب ہم نے واش روم سے باہر آنا ہے تو دایاں رائٹ پاؤں باہر نکالنا ہے۔ پھر باہر آ کے دعا پڑھنی ہے، جاتے وقت پہلے دعا پڑھنی ہے، بایاں پاؤں رکھ کے اندر جانا ہے، اور نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر نکالنا ہے، اور باہر نکل کر پھر جو ہے آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ 12ویں سنت ہے کہ بیت الخلاء نہ ہونے کی صورت میں پیشاب پخانہ کرنے کے لیے آبادی سے دور نکل جانا، یہ بھی سنت ہے۔ سنت نمبر 13 ہے کہ پیشاب کے لیے نرم زمین اختیار کرنا، اگر نرم نہ ہو تو کرید کر نرم کر لینا۔ دیکھیں اگر زمین نرم نہیں ہوگی تو جو چھینٹے ہیں وہ واپس ہم پر پڑیں گے، اور اگر زمین نرم ہوگی تو وہ اس کو جذب کر لے گی، ٹھیک ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اسے اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں، اور فراغت کے بعد باہر آ کر پہن لیں۔ تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے، یعنی اکثر خواتین ہوتی ہیں لاکٹ پہنا ہوتا ہے، یا کچھ لوگوں نے انگوٹھی وغیرہ ہو گئی جس پر اللہ رب العزت کا نام لکھا ہو یا کوئی آیت لکھی ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہو، تو اسے جو ہے باہر چھوڑ کر جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جیسے کئی لوگوں نے تعویذ پہنا ہوتا ہے، وہ اگر ایسے مطلب بند ہے، سلا ہوا ہے کہ اس پر لکھا ہوا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، تو اسے پہن کر واش روم میں جایا جا سکتا ہے۔ آج ہم نے بیت الخلاء کی سنتیں سیکھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیت کیجئے اس پر ہم عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور عمل کیا کریں۔ یہ دیکھیں کوئی مشکل اس میں نہیں ہے، آپ لوگ اس پر عمل کر کے کتنا ثواب کما سکتے ہیں۔ 13 سنتیں ہیں، 13 سنتوں پر عمل کر کے جو ہے آپ 1300 شہیدوں کے برابر ثواب لے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اگلی سنتیں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔